بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء کرام، امید ہے کہ آپ تمام احباب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہمارا قطوری کا سبق نمبر 18 ہے اور باب الحیض کو آج ہم مکمل کر لیں گے، اور اس کے اندر جو آخری بحث ہے کہ استحاضہ کے کچھ مسائل سبق نمبر 17 کے اندر ہو گئے تھے اور کچھ مسائل آج ہوں گے، اور نفاس کا مکمل جو حکم ہوگا اور نفاس کسے کہتے ہیں اور اس کی تعریف ہم آج پڑھیں گے۔ اور ان دونوں جو استحاضہ اور نفاس کے مسائل ہیں تو ان کے اوپر جو ہم نیچے ذیلی جو ہمارے عنوانات ہوں گے جن کے اوپر ہم بات کریں گے تو وہ یہ دو ہوں گے۔ ایک تو یہ ہوگا معذور کا حکم، یعنی جس کو مسلسل خون چل رہا ہے اور نماز کا وقت اس کے اوپر پورے کا پورا گزر جاتا ہے اور اس کا وہ عذر باقی رہتا ہے۔ اسی طریقے سے کوئی اور بیماری ہے، ایک زخم ہے وہ ٹھیک نہیں ہو رہا، اس کا خون چل رہا ہے یا نکسیر ہمیشہ کے لیے خون ناک سے چل رہا ہے، تو اس طرح کی یا کسی کو ریح یعنی ہوا کے خارج ہونے کا مرض ہے اور وہ مسلسل ہے اور وہ نماز کا وقت اس کے اوپر مکمل گزر جاتا ہے، اس کو اتنا ٹائم نہیں ملتا کہ وہ وضو کر کے نماز پڑھ سکے، تو یہ شخص معذور کہلاتا ہے۔ اس کے احکام ہو گئے۔ اور دوسری چیز ہم یہی نفاس، اس کی تعریف، اس کے مدت اور اس کے متعلق کچھ ذیلی مسائل ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ جیسے کہ گزشتہ اسباق کے اندر ہم نے اس بات کی طرف اشارہ کیا تھا کہ نفاس کہتے ہیں وہ بلڈ جو بچے کے پیدا ہونے کے بعد عورت کو کئی دنوں تک آتا رہتا ہے، تقریباً بعض کو 40 دن تک آتا ہے، بعض کو 30 دن تک آتا ہے، اور وہ خون اس کا چلتا رہتا ہے۔ اور اس میں بھی آپ دیکھیں کہ عورت کو نماز جو ہے وہ معاف ہوتی ہے، روزے نہیں رکھ سکتی، بعد میں پھر ان روزوں کی قضا کرتی ہے۔ تو یہ جو بچہ پیدا ہونے کے بعد ایک دورانیہ ہوتا ہے خون کا، اس خون کو عربی میں نفاس کہتے ہیں۔ اور نفس اسی کو کہتے ہیں، یعنی جیسے کہ ہم سانس لیتے ہیں نا، تو یہ جو ہم اوپر نیچے سانس لیتے ہیں، ہوا کچھ اندر جا رہی ہے کوئی باہر نکل رہی ہے، تو اس کو تو نفس۔ اس میں بھی عورت کی جو رحم ہوتی ہے وہ بچے کو باہر کو پھینک رہی ہے اور اس کے ساتھ پھر خون پھینک رہی ہے، تو اس کو بھی پھر اس سے نفاس کا نام اسی مناسبت سے دے دیا گیا۔ تو آج جو ہماری عبارت ہے وہ یہاں سے شروع ہوتی ہے، والمستحاضۃ ومن به سلس البول والرعاف الدائم والجرح الذي لا يرقأ يتوضؤون لوقت كل صلاة ويصلون بذلك الوضوء في الوقت ما شاءوا من الفرائض والنوافل، فإذا خرج الوقت بطل وضوءهم وكان عليهم استئناف الوضوء لصلاة أخرى۔ والنفاس هو الدم الخارج عقيب الولادة والدم الذي تراه الحامل وما تراه المرأة في حال ولادتها قبل خروج الولد استحاضة، وأقل النفاس لا حد له وأكثره 40 يوما، وما زاد على ذلك فهو استحاضة، وإذا تجاوز الدم على 40 وقد كانت هذه المرأة ولدت قبل ذلك ولها عادة في النفاس ردت إلى أيام عادتها، وإن لم تكن لها عادة فنفاسها 40 يوما. ومن ولدت ولدين في بطن واحد فنفاسها ما خرج من الدم عقيب الولد الأول عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله، وقال محمد وزفر رحمهما الله من الولد الثاني۔ اب چلتے ہیں مختصر تشریح کی طرف اور عبارت کی تقسیم کرتے ہیں۔ جیسے کہ ہم نے سب سے پہلے مسائل الحیض پڑھا، پھر اس کے بعد مسائل الاستحاضہ ہم پڑھ رہے ہیں، تو مسائل الاستحاضہ میں تیسری چیز ہم نے پڑھی تھی حکم المعذورین۔ تو حکم المعذورین یہاں سے شروع ہو گیا ہے، اور اس میں سب سے پہلا ہے مستحاضہ سے متعلق کہ والمستحاضۃ، یعنی ایسی عورت جس کو 3 دن سے کم خون آیا یا 10 دن کے بعد مسلسل خون چل رہا ہے، ایسی عورت، ومن، اور وہ شخص، من کا عطف المستحاضہ پر ہی ہے اور یہ بھی مبتدا بن رہا ہے، اور وہ شخص موصولہ ہے یہ،
بہی سلسل بول، جس کو پیشاب کے تسلسل کی بیماری ہے، یعنی سلسل بول اس بیماری کا ہی نام ہے جس میں پیشاب کے قطرے بار بار آ رہے ہیں اور درمیان میں وقفہ نہیں ہوتا، مسلسل وہ آ رہے ہیں۔ والرعاف الدائم، اور ایسا شخص ہے کہ جس کو دائمی نکسیر ہے۔ رعاف نکسیر یعنی وہ خون جو ناک سے آتا ہے، تو کسی ظاہری زخم کے بغیر ناک سے بس آ رہا ہوتا ہے، اس کو رعاف کہتے ہیں، دائم مسلسل آنے والا۔ اسی طریقے سے والجرح الذی، یہ بھی پیچھے مستحاضہ پر عطف ہے، ابھی تک مبتدا ہی چل رہا ہے۔ والجرح، اور ایسا زخم الذی لا یرقع، جس کا خون رکتا نہیں ہے، یرقع کا معنی یعنی جس کا خون مسلسل چل رہا ہے، رکتا نہیں ہے، تو ایسا۔ اور اس طریقے سے مثال ان کے دو تین مثالیں اور بھی آپ ذہن میں لے سکتے ہیں کہ جس کو مطلب ہوا کی بیماری ہے اور اس کا کہ وہ ہوا مسلسل خارج ہوتی ہے اور اس کو اتنا وقت بھی نہیں ملتا کہ جس میں وہ نماز پڑھ سکے، تو یہ سارے عذر، اس کے علاوہ کئی عذر اور بھی ہو سکتے ہیں، چند مثالیں آپ کے سامنے ہیں۔ تو ان کے لیے اب یتوضؤون، یہ جملہ خبر ہو جائے کہ پیچھے ساری مبتداؤں کے لیے، یتوضؤون یہ وضو کریں گے یہ سارے کے سارے، لوقت کل صلاۃ، ہر نماز کے وقت کے لیے، ہر نماز کے وقت کے لیے، یعنی ایک نماز کا وقت مثال کے طور پر ظہر کا وقت 12:30 بجے داخل ہو گیا، تو یہ 12:30 بجے مطلب انہوں نے وضو کر دیا، تو اگلے عصر کے وقت داخل ہونے سے پہلے تک ان کا یہ وضو برقرار ہے، یعنی عصر کا وقت اگر 5 بجے داخل ہوتا ہے تو 5 بجے تک ان کا یہ وضو ہے۔ اس دوران بے شک ان کو یہ عذر یعنی خون جاری ہے تو جاری رہے، قطرہ آ رہا ہے پیشاب کا تو آتا رہے، یا اور کہیں زخم سے خون چل رہا ہے تو چلتا رہے، لیکن یہ اس دوران اپنی ظہر کی نماز بھی پڑھیں گے، اور اس کے ضمن کے اندر جو نوافل ہیں، سنن ہیں، وہ سارے اس کے ساتھ وہ پڑھیں گے، ان کا وضو نہیں ٹوٹے گا، بس یہ معذور کا حکم ہے۔ جب سے یہ عصر کا وقت داخل ہو جائے گا 5 بجے سے، تو فوراً ان کا یہ وضو کالعدم شمار ہوگا، ختم ہو جائے گا، اور اس کے فوراً بعد انہوں نے اگلی نماز کے وقت کے لیے دوبارہ وضو کرنا پڑے گا۔ تو یہی ہے وَيُصَلُّونَ، اور نماز پڑھیں گے بِذَلِكَ الْوُضُوءِ، اس وضو کے ذریعے سے، فی الوقتی، اس وقت کے اندر رہتے ہوئے، ما وہ تمام نمازیں، شاء جو وہ چاہتے ہیں، من الفرائض یعنی فرائض میں سے، والنوافل اور سنن اور نوافل میں سے۔ فَإِذَا خَرَجَ الْوَقْتُ، پس جب وقت نکل جائے گا، بطل وضوءہم، تو ان کا یہ وضو خود بخود ہم باطل شمار کریں گے، باطل ہو جائے گا۔ وکان علیہم، اور ان کے اوپر لازم ہوگا، استیناف الوضوء، استیناف نئے سرے سے کرنا، نئے سرے سے وضو ان کے اوپر کرنا لازم ہوگا، لصلاۃ اخری، دوسری نماز کے لیے۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ لوقتی نہیں ہے، ان کے نزدیک لکل صلاۃ ہے، کہ ہر نماز کے لیے وہ وضو کرے گا۔ مطلب یہ کہ اگر وہ ایک فرض پڑھ رہا ہے تو اس کے ضمن میں جو سنت نوافل ہیں وہ تو اس وضو سے کر سکتا ہے، لیکن اگر اسی وقت کے اندر اگر دوسرا فرض کوئی قضا کرنا چاہتا ہے یا دوسرا فرض پڑھ رہا ہے تو پھر اس کے لیے اس نے الگ سے وضو کرنا پڑے گا، ہر فرض کے لیے اس نے الگ سے وضو کرنا ہوگا۔ تو بہرحال ون نفاس، یہاں سے پہلے یہ استحاضہ کا حکم مکمل ہو چکا ہے، اب مسائل النفاس یہاں سے شروع ہو گئے ہیں، جو ہم نے مائنڈ میپ کر کے آپ کو شروع میں بتایا تھا، تو اس میں یہ تیسرا حصہ اس باب کا شروع ہو گیا ہے، باب الحیض کا، وہ ہے جی تیسرا حصہ ہے مسائل النفاس۔ اس میں سب سے پہلے تعریف النفاس ہے، تو یہاں سے یہ اس کی تعریف شروع ہو گئی ہے۔ تعریف کیا ہے؟ هو الدم، یعنی نفاس وہ خون ہے، الخارج جو نکلتا ہے، عقیب الولادتی، ولادت کے بعد، بچے کی پیدائش کے فوراً بعد جو خون چلتا ہے اور کئی دنوں تک چلتا رہتا ہے، اس کو نفاس کہتے ہیں۔ اچھا، اس کے برابر میں اگر آپ کو اشکال ہو کہ بچہ ابھی تک پیدا نہیں ہوا اور ڈیلیوری کا جو دن ہے اس دن پیدا ہونے سے کچھ دیر پہلے جو خون چل رہا ہوتا ہے، اس خون کو کیا کہیں گے؟ یہی ہے کہ عورت کے پیٹ پہ بچہ ہے تو اس دوران جو اس کو کوئی خون نظر آ جائے اس کو کیا کہیں گے؟ کیونکہ حیض تو اسی عورت کو آتا ہے کہ جس کے پیٹ میں بچہ نہ ہو اور اس کی رحم خالی ہو، تو وہ خون اس سے ایک مہینے کے بعد اس سے جمع ہو کر نکلتا ہے، لیکن ایک دفعہ جب پیٹ کے اندر بچہ بننا شروع ہو جاتا ہے، نطفہ اس کے پیٹ میں رحم کے اندر جمع ہو جاتا ہے، تو پھر یہ خون حیض والا نہیں آتا،
جب تک یہ بچہ پیدا نہ ہو۔ تو اب یہ کون سا خون ہوتا ہے جو عورت حاملہ دیکھتی ہے، تو اس کی طرف جاتے ہیں۔ والدم الذی، اور وہ خون تراہ الحامل، جس کو حاملہ عورت پریگنینسی کی حالت کے اندر دیکھتی ہے۔ وما تراؤ، اور دوسرا وہ خون تراہ المرأۃ، جس کو عورت دیکھتی ہے فی حال ولادتہا، ولادت کے دوران، ولادت کے دوران ابھی بچہ پیدا نہیں ہوا، اس دوران جو خون پہلے چل رہا ہوتا ہے وہ دیکھتی ہے۔ تو یہ دونوں خون کون سے ہیں؟ کیا یہ حیض ہیں، استحاضہ ہیں یا نفاس ہیں؟ وما تراہ المرأۃ فی حال الولادتی قبل خروج الولدی، یعنی بچے کے نکلنے سے پہلے پہلے۔ تو یہ جو خون ہیں یہ دونوں قسم کے استحاضۃن، یہ خبر ہے، یہ استحاضہ ہے، نہ کہ حیض ہے، نہ کہ نفاس ہے۔ یہ اس کی طرف اشارہ کر دیا۔ لہٰذا کہنے کا مقصد یہ ہوگا کہ حاملہ عورت جب اس کو خون آئے تو اس کی وجہ سے اس سے نمازیں ساقط نہیں ہوگی یا روزے ساقط نہیں ہوں گے، اور اسی طریقے سے ولادت کے دوران اگر نماز کا ٹائم ہے، ابھی تک بچہ نکلا نہیں ہے، اس دوران بھی اس عورت کے اوپر وہ جو نماز ہے وہ نماز لازم ہے۔ اور پڑھنے کا طریقہ فقہا نے لکھا ہے کہ آپ اپنے سامنے جو کوئی ایسا کھڈا کھود دے جس میں وہ بیٹھ جائے، اور وہ خون اگر اس میں چل رہا ہے تو اس میں وہ چلتا رہے، اور تیمم کے ساتھ اگر کر سکتی ہے، اگر وضو کر سکتی ہے تو وضو کر لے، ورنہ تیمم کے ساتھ وہ نماز پڑھ لے جس طرح اس کو آسانی ہو۔ وَأَقَلُّ النِّفَاسِ، یہاں سے دوسری بیس نفاس کے مسائل کی شروع ہو گئی، مدت نفاس، کہ نفاس کی مدت کتنی ہے، کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد یہ خون کتنے دن تک، کم از کم اس کی تھوڑی سی تھوڑی مدت کتنی ہے کہ 20 دن تک آئے گا، 10 دن تک آئے گا، کتنے دن تک آئے گا؟ تو بتا رہے ہیں کہ وَأَقَلُّ النِّفَاسِ، نفاس کی جو کم سے کم مدت ہے، لا حد لہو، اس کی کوئی حد مقرر نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بعض عورتوں کو 20 دن آتا ہے اس کے بعد پھر نہیں آتا، بعض کو 25 دن آتا ہے اس کے بعد پھر نہیں آتا، 30 دن آتا ہے پھر اس کے بعد نہیں آتا۔ اس کا مطلب یہ کہ اس کی کم سے کم حد کچھ بھی پتہ نہیں ہے، اور ہو سکتا ہے کہ کسی عورت کو نہ بھی آئے، بچہ پیدا ہو کے اس کے بعد کوئی بالکل خون نہیں آ رہا، تو وہ اگلے دن سے غسل کر کے وہ پاک و شمار ہوگی۔ تو یہ بھی ہو سکتا ہے، اس لیے اس کی کم سے کم حد تو ہم نہیں بتا سکتے۔ البتہ زیادہ سے زیادہ حد تو بتا سکتے ہیں کہ کتنے دن تک آ سکتا ہے، اور اس کے بعد اگر بھی آ رہا ہے تو ہم اس کو کہیں گے کہ یہ نفاس نہیں ہے بلکہ یہ استحاضہ ہے، اور اس میں وہ نماز پڑھے۔ تو یہ بتا دیا کہ وہ اکثرہ، زیادہ سے زیادہ جو اس کی مدت ہوتی ہے وہ 40 یومن، 40 دن ہوتی ہے، یعنی 40 دن تک جو بچے کے پیدا ہونے کے بعد خون آتا ہے، اس خون کو ہم نفاس کا خون تو کہیں گے، اور اس میں نمازیں معاف ہوں گی اور روزے نہیں رکھ سکے گی، لیکن بعد میں ان کی قضا کرے گی، تلاوت نہیں کر سکے گی، البتہ ذکر اذکار کر سکے گی، وہی حیض والے جو احکام ہیں۔ تو یہ 40 دن تک ہوگا، 40 دن کے بعد بھی اگر وہ چل رہا ہے تو وہ جو ہوگا وہ اس کو ہم استحاضہ کہیں گے، عورت جو ہے وہ اس دوران نماز بھی پڑھے گی، روزہ بھی رکھے گی۔ وما زادہ، اور جو اس سے زیادہ ہو جائیں، یعنی 40 دن سے اعلیٰ ذالک ای اعلیٰ 40 یومن، یعنی 40 دن سے زیادہ ہو جائے، فہو استحاضہ، تو پھر وہ استحاضہ کے حکم میں ہو جائے گا۔ جس طریقے سے 10 دن حیض کے ہوں اس سے اوپر اگر جو خون آتا ہے تو وہ استحاضہ ہوتا ہے، اس طریقے سے 40 کے بعد نفاس کا خون جو 40 تک آتا ہے اس کے بعد والا وہ استحاضہ ہوگا۔ وَإِذَا تَجَاوَزَ الدَّمُ عَلَىٰ 40، اور اگر خون جو ہے وہ تجاوز کر جائے، اعلیٰ 40، 40 دن سے اوپر چلا جائے، تو اسی کی ضمن میں ایک مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ اگر وہ 40 سے اوپر چلا گیا تو ہم یہاں پہ دیکھیں گے کہ عورت نے پہلے بچہ اس کا پیدا کوئی ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ اگر پہلے اس کا کوئی بچہ پیدا ہوا ہے تو اس میں ہم دیکھیں گے کہ اس عورت کی اس بچے کے دوران کتنے دن کی عادت تھی، کتنے دن اس کو یہ نفاس کا خون آیا تھا، آیا 35 دن آیا تھا، 40 دن آیا تھا، 30 دن آیا تھا، جتنے دن بھی آیا تھا۔ تو اس مرتبہ جب آ رہا ہے تو وہ چونکہ 40 سے اوپر چلا گیا تو ہم فوراً یہ سمجھیں گے کہ اس کی جو عادت ہے اس کی طرف ہم اس کو لوٹا دیتے ہیں، اور اس کی جو بعد کے جو دن ہیں، چاہے وہ 35 دن اس کی عادت تھی تو 35 دن ہم اس کے نفاس شمار کریں گے، اس کے بعد کے جو دن ہوں گے اس میں ہم اس کو استحاضہ شمار کریں گے، اور نمازیں اس دوران کی وہ لوٹائے گی۔ تو یہ یہاں پہ مسئلہ بیان کر دیا کہ وَإِذَا تَجَاوَزَ الدَّمُ عَلَىٰ 40، اگر 40 سے اوپر تجاوز کر جائے، وَقَدْ كَانَتْ، حالانکہ وہ حالیہ ہے، حالانکہ هذه المرأة، یہ عورت، ولدت قبل ذلك، اس سے پہلے بھی ولادت اس کے ہاں ہو چکی ہے، وَلَهَا، اور اس کی عادت بھی ہے، فی النفاس، نفاس کے اندر 35 دن مثال کے طور پر، ردت الی ایام عادتها، وہی حیض میں جس طریقے سے 10 دن سے اوپر جائے تو ہم اس کی عادت کی طرف لٹاتے تھے نا، اسی طریقے سے یہاں پر
بھی اس کو اس کے ایام یعنی 35 دن کی طرف لوٹا دیں گے، اور باقی جو دن ہوں گے اس کو ہم استحاضہ شمار کریں گے۔ وَإِن لَمْ تَكُن لَهَا عَادَةٌ، اگر اس کی کوئی عادت معروفہ نہیں ہے، یعنی مثلا پہلی دفعہ ہے اور کوئی عادت معروفہ نہیں ہے، تو فَنِفَاسُهَا 40 يَوْمًا، اور اس کا جو نفاس ہوگا، پس اس کا جو نفاس ہوگا وہ 40 دن ہوگا، 40 دن سے اوپر جو ہوگا ہم اس کو استحاضہ کہیں گے۔ یہاں پر ذرا نفاس کی جو حکمت ہے اس کا ہم تذکرہ کرنا چاہیں گے، وہ یہ ہے کہ یہ جو نفاس ہے یہ 40 دن تک اس کی مدت کیوں رکھی ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ عورت کو ہر مہینے کے اندر اس کی رحم میں جو بچہ دانی کے اندر جو خون جمع ہوتا ہے وہ حیض کی شکل میں وہ ہر مہینے کے اندر نکلتا ہے 5-6 دن۔ اب اس عورت کے پیٹ میں جب سے نطفہ پڑا ہے اور بچے کی پیدائش شروع ہوئی ہے، اس بچے کی خلقت، اس کی جسامت بننی شروع ہوئی ہے، تو اس وقت سے اس عورت کا حیض کا خون بند ہو جاتا ہے۔ اب جب بند ہو گیا تو 4 مہینے جب تک بچے کے اندر روح نہیں پڑی تھی اس وقت تک 4 مہینے کا وہ خون رک گیا عورت کا، اور رحم کے اندر وہ جمع ہوتا رہا، سٹاک ہوتا رہا۔ اس کے بعد جب بچے کی پیدائش ہوئی تو اب جو ہر مہینے کے بعد جو اس کا خون جمع ہو رہا ہے تو وہ مہینہ پورا، تو وہ بچہ اس کو استعمال کرتا ہے، یعنی بچے کی وہ خوراک ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ پیٹ کے اندر بچے کی خوراک پہنچاتے ہیں اس خون کے ذریعے سے۔ تو وہ جو پہلے 4 مہینوں کا جو خون عورت کے رحم میں سٹاک ہوتا ہے، تو پیدائش کے فوراً بعد وہی خون عورت کا 40 دن تک چلتا ہے، کیونکہ زیادہ سے زیادہ جو حیض کی مدت ہے وہ 10 دن ہے نا، تو یہاں پہ 4 مہینوں کا چونکہ خون عورت کے رحم کے اندر جمع تھا پہلے 4 مہینوں کا، تو وہ پھر 40 دن تک چلتا ہے، تو وہی 4×40 ہوتا ہے۔ تو اس لیے نفاس کی مدت شریعت نے اسی ضرورت کو پیش نظر رکھتے ہوئے کم از کم 40 دن رکھی ہے۔ آخر میں تذکرہ کرتے ہیں توامین کا۔ توامین یہ تیسری بیس ہے مسائل النفاس کی۔ توامین کہتے ہیں جڑواں بچے، تو یہاں پہ جڑواں بچوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ ایک عورت کو جڑواں بچے ہیں، اس کے پیٹ کے اندر 2 بچے ہیں، تو اب ایسا ہے کہ یا وہ 2 بچے تو ایک ساتھ پیدا ہو گئے تو پھر تو ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ان کا خون آئے گا وہی نفاس ہوگا۔ اگر ایک بچہ پیدا ہو گیا، دوسرا بچہ 20 دن کے بعد پیدا ہو گیا، 30 دن کے بعد پیدا ہو گیا، یا 10 دن کے بعد پیدا ہو گیا، تو اب ایک بچے پہلا بچہ ہے اس کے بعد بھی اس کو خون آیا ہے اور دوسرے بچے کے بعد اس کو خون آ رہا ہے، تو کون سا خون، کون سا بلڈ یہاں پہ نفاس شمار ہوگا، جس میں اس کو نماز معاف ہوگی اور روزے بھی نہیں رکھ سکے گی، تلاوت نہیں کر سکے، تو وہ کون سا خون ہوگا؟ آیا پہلا جو بچہ ہیں تو دونوں جڑوے ہیں، کیونکہ جب ایک بچہ جب پیدا ہوا دوسرا اس کے 40 دن سے پہلے پیدا ہو رہا ہے یا 40 دن کے بعد، لیکن یہ کہ ایک مہینے کے اندر 1.5 مہینے کے اندر اس دوران اگر درمیان میں پیدا ہو رہا ہے تو وہ یہ نہیں کہا جائے گا کہ ایک دم سے دوسرا بچہ بن گیا اس کے پیٹ میں، وہ تو ہم یہ شمار کریں گے کہ یہ دونوں بچے اسی ایک ہی بطن سے اور ایک ہی یعنی جڑواں بچے ہیں، تو لہٰذا نفاس کس سے شمار ہوگا، پہلے سے یا دوسرے سے؟ تو اس میں ائمہ کا اختلاف ہے۔ یہاں پہ دیکھیں کہ وَمَن وَلَدَتْ وَلَدَيْنِ، اگر کسی عورت نے 2 بچے پیدا کیے، فی بطن واحد، ایک ہی بطن میں، بطن پیٹ کو کہتے ہیں، یعنی ایک ہی پیٹ میں، یہ بطن پھر ایک اصطلاح بن گئی ہے، یعنی ایک ہی مرتبہ، اس کو یہ سمجھ لیں آپ، اور ایک ہی مرتبہ یعنی جڑواں بچے، فَنِفَاسُهَا، تو اس عورت کا جو نفاس ہوگا، نفاس کا جو خون ہوگا، وہ خون ہوگا خرج جو نکلے من الدمی، خون میں سے، یعنی ماد کا بیان ہے من الدمی یعنی خون، کب؟ عقیب الولد الاول، پہلے بچے کی پیدائش کے بعد، پہلے بچے کے بعد جو خون آ رہا ہے وہ نفاس شمار ہوگا۔ جب بھی دوسرا بچہ 30 دن کے بعد، 35 دن کے بعد، 10 دن کے بعد جب دوسرا بچہ پیدا ہو گیا فوراً ہی یہ عورت پاک شمار ہوگی، اس کے بعد کا جو ہوگا وہ نفاس شمار نہیں ہوگا۔ یہ ہے جی شیخین کے نزدیک، عند ابی حنیفہ و ابی یوسف رحمہم اللہ، وقال محمد وزفر رحمہم اللہ، یہ 2 جو فرماتے ہیں کہ من الولد الثانی، دوسرے بچے کی پیدائش کے بعد تب جا کر وہ جو خون آئے گا وہ حیض نفاس شمار ہوگا پہلے بچے سے، کیونکہ پہلے بچے کے بعد ابھی تک تو وہ حامل ہے، کیونکہ ایک بچہ اپنی پیٹ کے اندر ہے، وہ فرماتے ہیں، تو اس لیے جب دوسرا بچہ پیدا ہوگا تو اب اس کا حمل ساقط ہو گیا ہے، اس لیے اس کا نفاس شروع ہو گیا۔ جبکہ شیخین فرماتے کہ نہیں، پہلا بچہ جب پیدا ہوگا تو بچے کی پیدائش کے بعد جو خون آتا ہے اس کو نفاس ہی کہتے ہیں، اس لیے ہم یہی سمجھیں گے کہ یہ نفاس اس کا پہلے بچے کی پیدائش کے بعد ہی شروع ہو چکا ہے۔ تو یہاں پر ہمارا یہ باب الحیض مکمل ہو گیا، جس میں ہم نے مسائل الحیض، مسائل الاستحاضہ اور مسائل النفاس پڑھ لیے، یہ اس کا مختصر خلاصہ ہے۔ تو عزیز طلبہ کرام، آخر میں یہ 3 سوالات آپ نے حل کر کے لانے ہیں اور ان کو اچھی طریقے سے یاد کر کے لانا ہے۔ سب سے پہلا سوال آپ کے سامنے ہے کہ حیض اور نفاس کی کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ مدت
بیان کریں، تو یہ آپ نے یاد کرنا ہے۔ نمبر 2، حیض کے ایام میں عورت کون سی عبادات سر انجام نہیں دے سکتی اور کون سی عبادات سر انجام دے سکتی ہے، اس کے بارے میں ذرا آپ نے تفصیل سے اس کو دیکھنا ہے۔ نمبر 3، معذور افراد کی عبادات کا حکم بیان کریں کہ وہ کس طریقے سے عبادت کریں گے، کس طریقے سے نماز پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔